السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الاضحیٰ کا مبارک موقع ہے۔ اس موقع پر ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہم قربانی دیتے ہیں۔ بڑی خوشی کا موقع ہے، سب پرمسرت ہوتے ہیں اور پانی نہا کر نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد پھر قربانی دیتے ہیں۔ بہت خوشی کا موقع ہے، خوشی منانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے مہمان بننا چاہیے، گوشت کھانا چاہیے۔ یاد رہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ایک واجب ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ واجب ہم کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاف ستھرے رہو، بے شک اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ دیکھیے، ایک مسلمان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے بلاتا ہے تو پہلے اسے حکم ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو پاک کرو، اپنے لباس کو پاک کرو، اپنی جگہ کو پاک کرو، کہ جب تک کئی قسم کے پاکیاں نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ آپ کا نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور جس وقت تک کھانا پاک نہ ہو تو اس سے سحری اور افطار نہیں ہو سکتا ہے، اور جس وقت جو ہے جب تک انسان کا مال پاک نہ ہو تو اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ بغیر پاکی اور صفائی کے اسلام کا کوئی رکن ادا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر صفائی اور پاکی کے کوئی عبادت قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جب قربانی ہم ادا کر رہے ہیں بہت اہم بات ہے، اور اس میں جو ہے جانور کو ہم لاتے ہیں، یقینی بات ہے کہ جانور تو گندگی کرے گا ہی، ایک نیچرل چیز ہے، جانور تو گندگی کرے گا۔ اس کے بعد جب ذبح کریں گے تو وہاں سے گندگی نکلے گی، لیکن ایک مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ گندگی کو امیڈیٹ ختم کر دیتا ہے، فوراً صاف کر لیتا ہے۔ وہ گندے بدن کے ساتھ نہیں رہتا، وہ گندے کپڑوں کے ساتھ نہیں رہتا، وہ گندے مکان کے ساتھ نہیں رہتا، وہ اپنے شہر کو، اپنے گلی کو وہ گندہ نہیں رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جیسے کوئی گندگی ہوتی ہے تو وہ امیڈیٹ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی عظمت ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گندگی کو بالکل نہیں فرمائے اور پاکی اور صفائی کا اتنا اونچا مقام بتائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ قربانی دینا ایک واجب کی ادائیگی ہے، ایک عمل ہے، اور قربانی دینا ایک عمل ہے، اور پاک رہنا 50% آف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے پاک رہنا۔ تو ایک مسلمان ناپاک نہیں رہ سکتا، ایک مسلمان کسی جگہ کو ناپاک نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، بغیر پاکی اور صفائی کے ان میں سے کوئی چیز بھی ادا ہونے والی نہیں ہے۔ تو جب بندہ قربانی دے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی قربانی دے اور اطراف کا ماحول ناپاک ہو جائے، اس کا جسم ناپاک ہو جائے، محلے میں بدبو ہو جائے، اور گلی میں اس کا کیا کہتے اجڑی وغیرہ ڈال دیا جائے، چمڑا پھینک دیا جائے، گلی میں خون بہا دیا جائے، اور کہے کہ ہم نے سنت ادا کیا؟ سنت ادا کرنے کے بعد تو خوشبوئیں ہونا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتے بھی تھے تو وہ توبہ کر لیں، اگر کسی سے گندگی چھوٹ جاتی تو آج اس مرتبہ سے توبہ کر لے اور ارادہ کر لے کہ ہماری وجہ سے گندگی نہیں ہوگی، ہم صفائی کا اہتمام کریں گے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے اس عید کو ہم خوشی سے منائیں، آئیے اس عید کو ہم خوشبوؤں سے منائیں، آئیے اس عید کو ہم صفائی اور پاکی سے منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔